آج ہم ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کی فن تعمیر اور ڈیزائن نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ سندھ کی اس شہر کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2500 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو مصری حکمرانوں کی غلامی سے نجات دلانے والے حضرت موسیٰ سے تقریباً 2350 سال پہلے یہ شہر موجود تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ شہر توحیدی مذاہب کے بانی حضرت ابراہیم سے 500 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ جی ہاں، ہم 5000 سال پرانا شہر موہنجو دڑو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شہر لاڑکانہ سے 45 کلومیٹر، میرپور خاص سے 340 کلومیٹر، حیدرآباد سے 149 کلومیٹر اور کراچی سے 441 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ موہنجو دڑو سندھ کی تہذیب یا انڈس سویلائزیشن کا ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آئیے اس دور کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں۔ جس دور میں اب ہم موجود ہیں اس کے برعکس ہزاروں سال پہلے کے لوگ ایسے نہیں رہا کرتے تھے۔ ان کی زندگی شکار اور جنگلوں میں خوراک کی تلاش میں گزرتی تھی۔ تہذیب انسانی معاشرے کی وہ ترقی یافتہ سطح ہے جہاں انسانوں نے جنگلی زندگی کو ترک کیا، انہوں نے غلہ اکٹھا کرنے کے لیے ذرائع ایجاد کی، وہ خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے بجائے ساتھ رہنے لگے، انہوں نے عمارتیں بنانا سیکھا، شہر بنائے اور وہاں نئی مہارتیں سیکھیں اور کاروبار ایجاد کیے۔ انسان اپنی اپنی زبانوں کو تحریر میں لائے اور لکھنے کے ساتھ حساب کتاب رکھنے کا نظام بھی وضع کیا۔ ان کے پاس ایک منظم بادشاہی یا اشتراکی حکومتی نظام تھا جس کے ذریعے شہروں کی ترقی اور انتظامی امور کے ساتھ ساتھ شہریوں کے تحفظ کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ جب ہم یہ باتیں سوچتے ہوئے دادو مورو پل سے دریائے سندھ کو عبور کر رہے تھے تو ہمیں یاد آیا کہ دریا آج بھی بہت اہم ہے، لیکن قدیم زمانے کے لوگ دریاؤں کو ان کے پانی کی وجہ سے دیوتا مانتے تھے۔ اس دور میں دریاؤں سے نہریں نہیں نکلتی تھیں، نہ ہی بڑے کینال بنے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے دریاؤں کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اس طرح قدیم تہذیبوں کا آغاز بھی دنیا کے 4 بڑے دریاؤں کے قریب ہی ہوا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب کو قدیم ترین تہذیب سمجھا جاتا ہے، جو کہ 3500 سے 4000 سال قبل مسیح میں موجودہ عراق، کویت اور شام کے علاقوں میں دریائے دجلہ اور فرات کے قریب وجود میں آئی۔ دوسری قدیم تہذیب مصری تہذیب کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ تہذیب 3000 سال قبل مسیح میں دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئی۔ سندھ کی تہذیب یا انڈس سویلائزیشن 2700 قبل مسیح میں دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے قریب پیدا ہوئی، جس میں اس وقت پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے علاقے شامل ہیں۔ اب ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن میں اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ کنگ پریسٹ کا یہ مجسمہ پہنچتے ہی سب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس کے پیچھے بدھ اسٹوپا سر اٹھائے ایسے لگتا ہے جیسے دور سے سلام کرتا ہو۔ اس ٹیلے کی کھدائی 1921 سے 1922 میں ابتدائی طور پر انڈین آرکیولوجسٹ راکھل داس بینرجی نے کی، جس کے بعد سر جان مارشل اور دیگر ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی۔ 3 میل کے رقبے پر مشتمل یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ جس میں یہ اسٹوپا اور دیگر آثار موجود ہیں، اس علاقے کو ایس ڈی ایریا کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ حصہ شہر کے انتظامی امور چلانے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے گرد قلعہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس شہر کا دوسرا حصہ اس اسٹوپا کی مشرق کی طرف ہے، جو کہ ایک رہائشی علاقہ تھا جس میں 1 منزل سے 3 منزل تک مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس شہر کی کھدائی کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کو الگ الگ حصے دیے گئے۔ اب ان حصوں یا علاقوں کے نام بھی ان ماہرین آثار قدیمہ کے ناموں سے ہی منسوب کیے گئے ہیں۔ ہم اس وقت جس علاقے میں موجود ہیں وہ شہر کا بالائی حصہ ہے، جس میں یہ سوئمنگ پول یا گریٹ باتھ بھی بنایا گیا تھا۔ پول میں داخل ہونے کے لیے الگ الگ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ آج کے دور کے سوئمنگ پولز کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے موہنجو دڑو کے اس پول میں نیچے اترنے کے لیے مزید سہولیات موجود ہیں۔ سوئمنگ پول کو ساتھ میں بنے کنویں سے بھرا جاتا تھا، جس کے بعد گندے پانی کو ایک الگ نالے کے ذریعے خارج کیا جاتا تھا۔ اس تالاب کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو شاید کپڑے تبدیل کرنے کے لیے تھے۔ یہاں کے لوگ بہت دور اندیش تھے، اس لیے انہوں نے آنے والے سالوں کے لیے اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے شہر میں اناج کے گودام بھی بنائے ہوئے تھے۔ سندھو تہذیب کے لوگوں کا شعور کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی گلیاں پختہ کیں، گھروں سے نکاسی کے لیے اینٹوں کی نالیاں یا ڈرینیج سسٹم بنایا،
یہ ایک ایسا شہری نظام تھا جو 20ویں صدی کی ابتدائی سالوں میں بھی دنیا کے کئی ممالک میں موجود نہیں تھا۔ اس شہر کا سب سے اونچا مقام بدھ استوپا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بدھ مت آج سے 2500 سال پہلے وجود میں آیا، جبکہ موہنجو دڑو بدھ مت سے 2200 سال پہلے موجود تھا۔ اس لیے ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس بدھ استوپا اور سندھو تہذیب کو الگ الگ سمجھا جانا چاہیے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ استوپا موہنجو دڑو شہر کی تباہی کے 1600 سال بعد یعنی دوسری عیسوی صدی میں پرانے شہر کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں اس شہر کے رہائشی علاقے کی طرف، جسے ڈی کے ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام برطانوی دور میں ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کاشی ناتھ نارائن ڈکشت کے نام سے منسوب ہے۔ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی ایک کنواں آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اس 5000 سال پرانے شہر کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہاں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا ایک منظم نظام موجود تھا۔ اب تک کی گئی کھدائی سے تقریباً 700 کنویں ملے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہاں کے لوگوں کو پانی لانے کے لیے بالٹیاں یا مٹکے سر پر اٹھائے کہیں دور جانا نہیں پڑتا تھا۔ پانی کی یہ سہولت انہیں گھر گھر دستیاب تھی۔ چونکہ موہنجو دڑو میں 2 منزلہ سے 3 منزلہ مکانات بھی تھے، اس لیے یہاں کے لوگوں نے 2 منزلہ گھروں کے اوپر والے حصے تک پانی کی فراہمی کے لیے اتنے لمبے کنویں بنائے جن کا منہ اوپر کی منزل تک جاتا تھا۔ اس دور کے لوگ اوپری منزل پر بیٹھے زیر زمین کنویں سے پانی نکال سکتے تھے، انہیں پانی کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ موہنجو دڑو کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ماہر آثار قدیمہ کین ڈکشت کو 1927 میں کنگ پریسٹ کا مجسمہ ملا تھا۔ اسی طرح ڈانسنگ گرل کا مجسمہ بھی اسی علاقے کے قریب سے ملا تھا۔ جس دور میں یہ شہر بنایا گیا اس وقت کے لوگوں نے بڑی منصوبہ بندی کی تھی۔ شہر کی مرکزی سڑک کو چوڑا رکھا گیا تھا جہاں باہر سے بہت سی بیل گاڑیاں آ سکتی تھیں، لیکن اندرون شہر کی گلیاں تنگ رکھی گئی تھیں تاکہ یہ بیل گاڑیاں رہائشی ایریا میں داخل نہ ہو سکیں، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ زمانہ ایسا تھا جس میں دشمنوں کے لشکر دوسرے شہروں پر حملہ آور ہوتے تھے اور وہاں لوٹ مار کرتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ اس شہر کے مکینوں نے شہر کے اندرونی حصے کی گلیوں کو اس لیے بھی تنگ بنایا ہو تاکہ دشمن کی فوج کے سپاہی بیک وقت بڑی تعداد میں شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ کھدائی کے دوران اس شہر میں ملنے والی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سندھو تہذیب کے لوگ سمندری سیب، گھونگھوں، چینی مٹی اور عام مٹی سے برتن اور اینٹیں بنانے کے اچھے کاریگر تھے۔ وہ مختلف موتیوں میں باریک سوراخ کر کے ہار بنانے میں ماہر تھے۔ وہ تانبے، پتھر اور مٹی سے مجسمے بنانے کے بھی کاریگر تھے۔ ان کے پاس ایسے مجسمے بنانے کے لیے سانچے ہوا کرتے تھے۔ اس شہر سے ملنے والی مہروں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی زبان میں لکھنا شروع کیا تھا۔ وہ فصلیں اگاتے تھے اور جانور پالتے تھے اور مختلف کاموں میں مہارت رکھتے تھے۔ موہنجو دڑو کے لوگ میسوپوٹیمیا تہذیب کے بڑے شہروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ان کے پاس باقاعدہ تول کے لیے بٹے دستیاب تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کاروباری ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے کشتیاں بنائی تھیں جن میں وہ دریائے سندھ اور بعد ازاں خلیج فارس سے ہوتے ہوئے میسوپوٹیمیا کے بڑے شہروں تک پہنچتے تھے۔ ایک خاص بات جو موہنجو دڑو کے لوگوں کو دوسری تہذیبوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ یہاں میسوپوٹیمیا یا مصر کی طرح بڑی بڑی عبادت گاہیں نہیں تھیں، نہ ہی یہاں سے بادشاہوں یا رانیوں کے بڑے محل اور مقبرے ملے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سندھو تہذیب کے یہ لوگ شاہانہ اخراجات کے بجائے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ اس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انکریڈیبل انڈس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔